اسے حیرت بھی ہوئی تھی کہ یہی شخص کچھ عرصہ پہلے تک روحانیت کی ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، مجھے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ وقتی طور پر دل ضرور دکھا تھا، لیکن میرے ارادے کو، میرے ایمان کو ہلا نہیں سکے۔ چند لمحے ٹھہر کر اس نے پھر سے پوچھا تھا، لیکن بتاؤ نا، کیا تمہیں بھی اتنا ہی مسئلہ ہے میرے اسکارف سے جتنا باقی لوگوں کو ہے؟ اس نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا تھا۔ مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے پسند بھی نہیں ہے۔ میں کبھی بھی خود سے ایسی لڑکی سے شادی نہ کرتا جو خود کو اتنا کور کر کے رکھتی ہو۔ کیا خود کو اتنا لپیٹ لپیٹ کر رکھنا؟ کیا ہو جائے گا اگر کوئی تمہارے بال دیکھ لے؟ آج کل زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ مجھے بہت کم ذہن کی عجیب لڑکیاں لگتی ہیں، اس طرح کی۔ انفیکٹ میں نے تمہیں بہت جج کیا تھا تمہارے اسکارف کی وجہ سے۔ مجھے لگتا تھا تم بہت کم ذہن کی، شرمیلی، انڈر کانفیڈنٹ لڑکی ہوگی۔ تمہارا دماغ بھی اتنا ہی بند ہوگا۔ تمہاری کوئی رائے، کوئی اوپینین نہیں ہوگا۔ کہیں بھی حلال حرام کا درس دینا شروع ہو جاؤ گی۔ لیکن پتہ ہے، تم نے میری سوچ مکمل طور پر بدل دی۔ تم نے ہر موڑ پر مجھے حیران کیا ہے، ہر موڑ پر مجھے غلط ثابت کیا ہے۔ تمہارے لیے بنائی جانے والی ہر رائے کو مجھے رد کرنے پر تم نے مجبور کیا ہے۔ یقین مانو، اب بھی مجھے تمہارا اسکارف پسند نہیں ہے، لیکن میں اس کی اور تمہاری ڈیڈیکیشن کی عزت کرتا ہوں، اور یہ شاید پسند کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اور وانیا اس پورے ٹائم اپنائیت سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ وانیا لاؤنج میں لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہی تھی۔ صبح کا ٹائم تھا اور سب گھر والے ابھی سو رہے تھے۔ انصاری صاحب جاگنگ سے آئے تھے، آ کر اس کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ 2 مہینے سے وہ بزنس ٹور پر گئے ہوئے تھے، اب واپس آئے تھے اور وانیا کے ساتھ اس طرح پہلی مرتبہ بات چیت کرنے بیٹھے تھے۔ وانیا نے بھی اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ دیا تھا اور پوری توجہ سے وہ انکل سے گفتگو کر رہی تھی۔ انکل، اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال پوچھوں؟ ہاں بیٹا، پوچھو، انکل نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ انکل، آپ نے فرحان کی شادی میرے سے کیوں کروائی، وہ بھی زبردستی؟ اور یہ سوال نہ جانے کب سے وہ انکل سے پوچھنا چاہتی تھی۔ آخر آج اس نے ہمت کر ہی لی تھی۔ انصاری صاحب کو تو پہلے اس بات کا شوق لگا تھا کہ اسے سب پتہ ہے، تو پھر کیا وہ صرف خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے؟ انہوں نے خود سے سوال کیا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ ایک دن یہ ٹاپک ضرور آئے گا۔ انہوں نے آہستہ سی آواز میں خود کو اس پر بات کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی انکل، اور میں بھی اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آخر کبھی تو انہیں بات کرنی ہی تھی، ساری زندگی تو ایسے نہیں چلنی تھی۔ بیٹا، فرحان میرا بڑا پیارا بیٹا ہے، سادہ اور صاف دل کا۔ وہ ابھی اس سوسائٹی کے رنگ میں رنگا نہیں گیا، وہ ہم سب جیسا نہیں ہوا ابھی، کھوکھلا۔ انکل آہستہ سی آواز میں ایک ایک لفظ سوچ سوچ کر کہہ رہے تھے۔ وانیا تک بھی ان کی آواز بامشکل پہنچ رہی تھی۔ وہ میری باقی اولاد کی طرح نہیں ہے، اور میں اسے اس ماحول سے بچا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ انکل کی آواز میں اپنے بیٹے کے لیے دنیا جہان کی محبت تھی، مگر اس محبت میں کسی اور کی اولاد کو قربان کر دینا کیا یہ جائز ہے؟ بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں غلطی کی تھی، جس کا خمیازہ میں اور میری اولاد آج تک بھگت رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا بھی وہی غلطی کرے۔ میں نے جب لبنہ سے شادی کی تھی، میں اتنا امیر نہیں تھا۔ میرے بزنس نے بعد میں بہت ترقی کی ہے، دنیا کی ہر نعمت میرے پاس تھی، لیکن گھر کا سکون نہیں تھا۔ لبنہ اتنی مادہ پرست ہو جائے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے غرور سے، اس کی انا سے مجھے ڈر لگتا ہے، اور پھر اس نے اپنے بچوں کی بھی ویسی ہی تربیت کی۔ میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے، لیکن میرا فرحان ابھی ان جیسا نہیں بنا۔ میں نے اس شادی پر آپ کی دوست کے ساتھ گفتگو سنی تھی، جس میں آپ زندگی کے متعلق اس سے بات کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ آج کل کے دور میں بھی کوئی ایسا ہے جس کے لیے پیسہ اور عیش و عشرت ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہو۔ میرے ارد گرد جتنے لوگ ہم سے رشتہ جوڑنا چاہ رہے تھے،
وہ سب میرے پیسے کے پیچھے تھے، اور میں فرحان کو اس پیسے کی دوڑ میں شامل نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسے تمہاری جیسی شریک حیات چاہیے تھی، جو اس کو اس کے اصل سے جوڑ کر رکھے، اسے اس کے رب سے قریب کرے۔ میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ انصاری صاحب نے جھکے سر کے ساتھ پوری داستان سنا دی تھی۔ مانیہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ وہ کیا کہے انکل کو؟ اس کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو اس معاشرے میں ہر دوسری لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔